السلام علیکم پیاری سسٹر. تو آج کی اسٹوری کا ٹاپک بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، زویا کا امتحان. اور یہ رمضان کی لیے اسٹوری ہے. رمضان میں کافی سارے ہمارے اسٹوڈنٹ کے ایگزامس آ رہے ہیں اور وہ کافی زیادہ پریشان ہے اس چیز سے کہ کیسے اسٹڈی بھی کریں گے اور کیسے دین کی عبادت بھی کریں گے. تو اس ٹاپک پر آج ہم اسٹوری لے کر آئے، تو پلیز اسٹوری کو آخر تک واچ کریں اور اینڈنگ میں ہمیشہ دعا کرتے، تو پلیز دعا میں ضرور سے شامل رہے. تو چلیے اسٹوری اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان سے ایک ہفتہ پہلے تک زویا کی زندگی بہت سکون میں تھی. وہ رات کو دیر تک جاگتی اور دوپہر 11 بجے تک مزے سے سوتی رہتی تھی. اس کا سارا فوکس صرف فزکس اور کیمسٹری کے مشکل سوالوں پر تھا. کچن میں جانا اس کے لیے صرف کچھ کھانے کے لیے ہوتا تھا، کام کے لیے نہیں. امی، ایگزام سر پر ہے، میں ایک گلاس پانی بھی نہیں بھر سکتی، وہ بہانے بناتی تھی. اس کا سارا دن اے سی والے کمرے میں گزرتا تھا اور تھکن کا نام و نشان نہ ہوتا تھا. وہ سوچتی تھی کہ رمضان میں روزہ رکھ کر پڑھائی کرنا شاید ناممکن ہوگا. اس نے اپنے دوستوں سے کہہ دیا تھا، میں تو اس بار شاید ہی سارے روزے رکھ پاؤں. اس کے پاس وقت ہی وقت تھا، مگر پھر بھی وہ سستی میں آدھا وقت ضائع کر دیتی تھی. وہ ڈرتی تھی کہ بھوک اور پیاس اس کے دماغ کو بالکل بند کر دے گی. مگر جیسے ہی پہلا روزہ آیا، زویا کی پوری روٹین بدل کر رہ گئی. اب نیند قربان تھی. سحری کے لیے 3 بجے اٹھنا اور پھر فجر تک عبادت کرنا. شروع کے 2 دن تو ایسے تھے کہ کتابیں کھولتے ہی نیند کے جھونکے آتے. اس نے دیکھا کہ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں، تو اب کچن کا مورچہ بھی مجھے ہی سنبھالنا تھا. اب پہلے کی طرح بہانے نہیں چل سکتے تھے کیونکہ گھر کی ذمہ داری سامنے تھی. دوپہر کے 2 بجے جب پیاس سے گلا خشک ہوتا تبھی اسے موک ٹیسٹ سالو کرنا پڑتا. اس کے ریئلسٹک حالت یہ تھی کہ ایک ہاتھ میں پین ہوتا اور دوسرے ہاتھ سے وہ پیاز قترتی. کچن کی گرمی اور چولہے کی آنچ میں پڑھنا کوئی مذاق نہیں تھا. اسکول سے وہ جب تھکی ہاری گھر آتی تو ٹھنڈے شربت کی طلب اسے بے چین کرتی. مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اب وہ پہلے سے زیادہ پروڈکٹیو ہو گئی تھی. اس نے سیکھا کہ جب وقت کم ہوتا ہے تو انسان کام زیادہ تیزی سے کرتا ہے. سحری میں ٹھنڈا روح افزا اور دہی کھانے سے اسے دن بھر کی طاقت ملنے لگی. وہ ہر نماز کے بعد 15 منٹ پڑھتی، جو اسے فریش رکھتا تھا. اس کا دماغ اب مشکل کانسیپٹس کو جلدی پکڑ رہا تھا. شاید روزے کی برکت تھی. شام کو پکوڑے تلتے وقت جب تھکن ہوتی، افطاری کی دعا میں وہ سکون میں بدل جاتی. فائنل ایگزام والے دن دھوپ تیز تھی، مگر زویا کا حوصلہ اس سے بھی زیادہ بلند تھا. اب وہ رمضان کے پہلے ایگزام سے ڈر رہی تھی کہ رمضان میں کیسے ایگزام پاس کروں گی، لیکن اب وہ پینک نہیں تھی، مگر اب وہ پرسکون تھی. روزے کی حالت میں پیپر دینا اسے مشکل نہیں بلکہ ایک جہاد لگ رہا تھا. اس نے محسوس کیا کہ اس کی میموری پہلے سے کہیں بہتر ہو چکی ہے. پیپر ختم کر کے جب وہ باہر آئی تو اس کے چہرے پر ایک جیت کی مسکراہٹ تھی. اس نے ثابت کر دیا کہ آفٹر مینیجنگ ہاؤس اینڈ فاسٹنگ، ایگزام تو بہت آسان ہے. اس نے کچن میں کام کرتے ہوئے بھی 90% مارک کی امید رکھی تھی. رمضان نے اسے ملٹی ٹاسکنگ کا وہ ہنر سکھایا جو کوئی کتاب نہیں سکھا سکتی. اب وہ پرانی سست زویا نہیں رہی تھی جو 11 بجے تک سوتی تھی. اس نے ہر تھکن کو الحمدللہ کہہ کر مسکراہٹ میں بدلنا سیکھ لیا تھا. اس کا گھر والے دنگ تھے کہ کیسے ان کی بیٹی نے اتنا کچھ ایک ساتھ سنبھال لیا. اس نے افطاری میں پکوڑے بھی بنائے اور کیمسٹری کے فارمولے بھی یاد رکھے. عید کے دن جب رزلٹ آیا تو زویا نے پورے کالج میں ٹاپ کیا تھا. سب کہہ رہے تھے کہ یہ کرشمہ ہے، مگر زویا جانتی تھی یہ نیت کا پھل ہے. رمضان سے پہلے وہ ڈر رہی تھی، مگر اب رمضان وہ ایک مثال بن گیا ہے اس کے لیے. اس نے اپنی کامیابی کا راز بتایا، کم وقت اور زیادہ کام ہی برکت ہے. آج بھی جب مشکل وقت آتا ہے، زویا وہی رمضان والی ہمت یاد کرتی ہے. اس کا ایمریڈ بلیو حجاب اور چہرے کا نور اس کی پہچان بن گیا. اس نے ہر لڑکی کو سکھایا کہ روزہ کمزوری نہیں بلکہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے. زویا کی کہانی آج ہر اسٹوڈنٹ کے لیے حوصلہ ہے جو روزے اور ایگزام سے ڈرتی ہے. میری پیاری سسٹر، رمضان ہمیں وقت کی قدر کرنا سکھاتا ہے، ٹائم مینجمنٹ سکھاتا ہے. مشکلات میں ہی انسان کی اصلی طاقت نکل کر سامنے آتی ہے.
گرم کچن اور مشکل کتابیں دونوں کو نیت سے جیتا جا سکتا ہے۔ سحری اور افطاری کا نظام جسم کو ڈسپلین سکھاتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے سے دماغ کی بند گہرے کھل جاتی ہے۔ تھکن صرف ایک احساس ہے، اگر ارادہ مضبوط ہو تو جسم ساتھ دیتا ہے۔ عبادت اور دنیا کا بیلنس ہی ایک کامیاب مسلمان کی پہچان ہے۔ ماں باپ کی خدمت، کچن میں مدد کامیابی کا راستہ آسان کرتی ہے۔ پڑھائی کے لیے لمبے گھنٹے نہیں بلکہ کوالٹی ٹائم ضروری ہے۔ روزہ رکھ کر محنت کرنے کا اجر اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں دیتا ہے۔ میری پیاری سسٹر، چلیے دعا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو پلیز دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آمین ضرور سے کہے۔ کیا پتہ ہم میں سے کسی کا آمین سے اللہ ہم میں سے کسی کی دعا کو قبول کرے۔ تو چلیے دعا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ، ہمیں رمضان کی برکتوں سے ہمارے ایگزام میں کامیابی عطا فرما۔ اے میرے مالک، ہمارے دماغ کو روشن کر اور مشکلات کو آسان بنا دے۔ یا رب، ہمیں اتنی ہمت دے کہ ہم روزہ بھی رکھیں اور اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کریں۔ اے اللہ، ہماری ہر اس بہن کی مدد کر جو اس وقت کچن اور کتابوں کے بیچ کشمکش میں ہے۔ یا اللہ، ہماری تھکن کو قبول کر اور اسے ہماری کامیابی کا ذریعہ بنا۔ یا مالک، ہمیں نماز اور روزے کی پابندی کے ساتھ بہترین مارکس عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے والدین کی دنیا ہمارے حق میں قبول فرما اور ان کی دعائیں ہم پر نصیب فرما۔ یا رب، ہمیں ایگزام کے خوف سے نجات دے اور ہمارے دل کو سکون عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں کامیابی کے بعد شاکر اور توجہ اختیار کرنے والا بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ میری پیاری سسٹر، میں آپ کے لیے ضرور سے دعا کرتی ہوں کہ آپ ضرور سے کامیاب ہو، ضرور سے اپنے رمضان میں اپنی عبادت کو بھی مینیج کر رہے ہو اور اپنے ایگزامس کی اسٹڈی کو بھی مینیج کرے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اسٹوری پسند آئی ہوں گی، تو پلیز اسٹوری کو ضرور سے لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہماری تمام سسٹر رمضان میں وہ ڈپریس ہے کہ رمضان آنے سے پہلے میں کیا کروں، میں ایگزام کو کیسے ہینڈل کروں، دین کو کیسے ہینڈل کروں۔ تو پلیز ان تک، اپنی تمام سہیلیوں تک، تمام فرینڈس تک اسٹوری کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس طرح سے اپنے رمضان اور عبادت کو مینیج کر سکے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو اسٹوری پسند آئیں گی، تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ اسٹوری کیسی لگی اور نیکسٹ اسٹوری کس ٹاپک پر دیکھنا چاہیں گے۔ تو ضرور سے کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں ایسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔